بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ بھی ہے۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ القول البدیع صفحہ 148 پر بھی موجود ہے۔ مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ظبیۃ قد استعادها، ایک شخص کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا، اس کے پاس ایک ہرنی تھی جو اس نے ابھی شکار کی۔ فانطق اللہ سبحانہ الذی انطق کل شیء ظبیۃ، اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی، اس اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت دی۔ ہرنی کلام کرنے لگی۔ فقالت، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اولاد وانا ارضعهم، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، وانہم الآن جیعان، ابھی وہ بھوکے، انہیں دودھ کی حاجت ہے۔ حضور یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا ہے، میری آپ سے فریاد ہے، فامر ھذا ان یخلعنی حتی اذهب وارضع ثم اعود، حضور میرا آپ سے وعدہ، جاؤں گی بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مخلوق کی بولی کو سمجھتے ہیں، مخلوق کے فریاد راستے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا، ان لم تعودی، اے ہرنی اگر واپس نہ آئی تو، ابھی تو وعدے کر رہی لیکن واپس نہ آئی تو، ہرنی عرض کرنے لگی، ان لم اعد فلعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ فلا یصلی علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برسے جس طرح کہ اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے۔ او کنت کمن صلی ولم یدعو، یا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے سنے تو شکاری سے فرمایا، اطلقھا وانا ضامنھا، اے شکاری اسے چھوڑ دے، میں اس کا ضامن، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ شکاری نے چھوڑ دیا۔ راوی کے الفاظ ہیں، ذہبت ثم عادت، ہرنی گئی بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئی۔ فنازل جبرائیل، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے، وعزتی و جلال انا ارحم بامتی کا من ذبیۃ باولادیا، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وانا اردہم یوم القیامت کما رجعت الذبیۃ الیہ، میرے محبوب جس طرح یہ ہرنی آج آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا میرے آقا کے پاس سے ہرنی گزر جائے تو رب اسے قوت گویائی دے دیتا ہے۔ میرے آقا جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگائے رب تعالیٰ اسے قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے، اور محبوب جس پہاڑ جس درخت کے پاس سے گزرے ایسی قوت گویائی ملتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، بلکہ ذکر کی کیا تخصیص ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ عز و جل محبوب کے صدقے اس امت پر بڑا مہربان کہ وہ ہرنی جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی، جسے پتا ہے میں ذبح کر دی جاؤں گی، ہلاک ہو جاؤں گی، اسے اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی بھوک اور دودھ کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے، وعزتی و جلالی انا ارحم بامتی کا من ذبیۃ باولادیا، میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ وانا اردہم یوم القیامت کما رجعت الذبیۃ الیہ، آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی،
جب ان کی سنی جائے گی، ان کی مانی جائے گی، ان کی شفاعت ہوگی، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نام لینے والے ہیں، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہو جائے. یہ مطلع تھا. پہلے شعر کو کہتے ہیں، مقطع میں کیا فرماتے ہیں؟ مطلب میں تو یہ کہہ رہے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر سنی سنائی بات شک و شبے والی ہوتی ہے کہ سنی سنائی بات، اور پھر شرط لگا رہے ہیں گر ان کی رسائی ہے، اور اگر مگر وہاں ہوتا ہے جہاں پر شک ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، نہیں شک و شبے والی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، کہ ان کی سنی جائے گی. یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. درود پاک کی فضیلت کے بعد، درود پاک کی اہمیت پر حدیث پاک کے بعد بیان کا موضوع تو محبت رسول اور اس کے تقاضے ہیں. میں مختصر وقت میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. محبت رسول ایمان کا حصہ، بلکہ عین ایمان، بلکہ ایمان کی بھی جان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا. راوی کہتے ہیں حضور نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اور حضرت عمر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. حضرت عمر اظہار کر رہے ہیں، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. حضور مجھے ہر چیز سے بڑھ کر، محبوب ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرمایا عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں. جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب یہ بھی سوچیں کہ وہ لوگ کیسے تھے، سوچ سمجھ کے کلام کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں محبت رسول میں جان بھی قبول ہے، لیکن محبت رسول میں فجر اٹھ کے پڑھنا قبول نہیں ہے. محبت رسول میں نماز نہیں پڑھنی، محبت رسول میں سنتوں پر عمل نہیں کرنا، شریعت کے مطابق نہیں چلنا. لیکن وہ سچے لوگ ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، الا نفسی، الا من نفسی، سوائے اپنی جان سے. اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے. فرمایا عمر ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنت عرض کی، حضور اللہ کی قسم اب اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا الان یا عمر، الان، اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، تمہارا ایمان کامل ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع صغیر کی حدیث پاک، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتہ، اور اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھاؤ، قرآن پاک کی قراءت سکھاؤ. تین چیزیں فرمائی. پہلی چیز فرمائی اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. خالی سناؤ نہیں، پڑھ کر سناؤ نہیں، بلکہ سکھاؤ. تحقیق کے مطابق 75% بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. باپ کیا کر رہا ہے؟ ہم باپ یہ دیکھے گا کہ والد میلاد کی محفل سے جا رہا ہے تو وہ بھی سیکھے گا، اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہوگی. وہ یہ دیکھے گا کہ باپ نعت خوانی سن رہا ہے، اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہوگی، نعت خوانی میں بچے کو لے کر جائے گا. دیکھے گا کہ سرکار کا نام سن کر والد کی آنکھوں سے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو بچہ بھی محبت رسول سیکھے گا، وہ بھی سیکھے گا، پریکٹیکل سیکھے گا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے. اور اگر باپ اسے فلم و ڈراموں کی طرف لے کر جائے گا تو پھر کیا سیکھے گا؟ فلم ڈرامے سیکھے گا. باپ اگر گھر میں گانے سنے گا تو بیٹا گانے سیکھے گا. فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت بھی سکھاؤ، اور قرآن پاک کی تعلیم. تو محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں، محبت رسول اپنانی بھی ہے، سکھانی بھی. لیکن ان تقاضوں کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی محبت، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے میں اسے دیکھوں. جس سے میں محبت کرتا ہوں
اسے میں دیکھوں. اگر پہلے دیکھا ہے تو بار بار دیکھنے کی تمنا ہوتی, کاش بار بار دیکھوں, پھر دیکھوں, پھر دیکھوں, پھر دیکھوں, کاش نگاہ کے سامنے سے وہ چہرہ ہٹے ہی رہے, دیکھتا ہی رہوں, دیکھتا ہی رہوں. صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں, ان کے محبت کے تقاضے کیسے تھے, کس قدر ان کے اندر پائے جاتے تھے. بخاری شریف کے حدیث پاک ان کا انداز یہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور قیامت کب آئے گی. اس نے سوال کیا, سرکار علیہ السلام نے اس سے سوال کر دیا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی. عرض کے حضور کوئی زیادہ نفلی روزے نفلی نمازیں نہیں ہیں, زیادہ اس طرح نفلی عبادت نہیں ہے, فرائض کی پابندی تو ہے, کوئی نفلی عبادت زیادہ نہیں ہے, لیکن اتنا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہو. حضرت انس نے یہ فرمان سنا کہ دنیا میں تو جلوے ہیں, قیامت کے دن بھی حضور کے جلوے ہوں گے, حضور سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں حضور کے اس فرمان سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد کسی کام سے اتنی خوشی نہیں, کسی بات سے اتنی خوشی نہیں جتنی حضور کے اس فرمان سے خوشی ہوئی. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں, میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں, اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں. حضرت انس کہہ رہے ہیں, خود صحابی کہتے ہیں میں حضور سے محبت کرتا ہوں, میں حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں, حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے جلوے نصیب, قیامت کے دن ان کی صحبت میں ان کے جلوے نصیب ہو جائے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, صحابہ کا انداز کیا ہے, یہ حدیث بار آپ سنی ہوگی, لیکن اس پیرائے میں اس کو دیکھیں کہ حضرت ربیہ نے حضور کے لیے پانی رکھا تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا سال ربیہ, اے ربیہ مانگ, کیا مانگتا. عرض کیا حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ, صرف جنت نہیں مانگی, عرض کیا حضور جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما. یعنی تمنا یہ ہے کہ جنت بھی ملے, جنت میں حضور کے جلوے بھی ملے. اسألک مرافقتک فی الجنہ, حضور جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دے. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو رب سے مانگو, مجھ سے کوئی دنیا کی چیز مانگو, بلکہ حضور نے کیا فرمایا اب غیر ذالک, کیا کچھ اور بھی چاہیے. بلکہ جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, اب غیر ذالک, کچھ اور چاہیے. عرض کیا حضور ہو وذاک, وہی کافی ہے, جنت مل گئی, جنت میں آپ کا پڑوس, آپ کے جلوے مل گئے, میرے لیے وہی کافی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنی محبت کرتے تھے, ان کا دور خلافت ہے مولا علی کا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک سخت پیاسا شخص, سخت پیاسا, اس کو جتنی ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے پانی مل جائے, کبھی پیاس کا غلبہ ہو تو اندازہ ہوا ہوگا, چلو گرمیوں کے روزے کے دنوں میں ہوتا ہے کہ مغرب کے وقت سخت پیاس کا غلبہ ہے, پانی کی کتنی طلب, سخت پیاسا شخص ہو جتنی اسے ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی. مولا علی فرماتے جب ہم حضور کی بارگاہ سے دور ہوتے تھے اس پیاسے شخص کو جتنی ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی تھی, ہمیں اس سے بڑھ کر حضور کے قدموں اور حضور کے جلووں میں پہنچنے کی طلب ہوتی تھی. کب جائیں, کب والضحیٰ والا جلوہ دیکھیں, کب حضور کے جلوے دیکھیں, کب حضور کو دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سارا دن حضور کے جلووں میں رہتے, قدموں میں رہتے, رات کو گھر آتے تو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے, کب صبح ہو اور کب حضور کے جلوہ دیکھتے, کب حضور کے پاس پہنچے. یہ ان کی تڑپ تھی, بلکہ ان کی تڑپ تو یہ ہوتی تھی کہ مرتے وقت بھی حضور کے جلوے, آخری وقت تو حضور کے جلوے. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ بدر کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے, پہلی مبارزت کے اندر ہی عبیدہ بن حارث, حضرت علی, حضرت حمزہ آئے, مقابلے میں عتبہ, شیبہ اور ولید آئے. حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو, ان کو اٹھا کر حضور کے پاس لایا گیا, حضور کی گود میں سر ہے, آنکھ کھلی, پہلے تو زخمی تھے, آنکھ بند تھی, اب آنکھ کھلی تو سامنے حضور کے جلوے دیکھے, اب جلوے دیکھے, تڑپ گئے, تڑپ گئے کر محبت کا اظہار کیا کہ حضور ہم تو آپ کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے, اپنی مال اولاد جان سب کچھ آپ پر نثار کریں گے, ہم نثار کر دیں گے. سرکار کے جلوے دیکھ رہے ہیں اور روح کفس سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے.
کہ ان کی دیدار ہوتا رہے اور دم نکلتا رہے، ان کے جلوے دیکھتے رہے اور ہمارا دم نکلتا رہے. تو ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اس کا جلوہ دیکھے، اس کا دیدار کرے. کبھی سوچے ہمیں بھی تڑپ پیدا ہو، رزق کے وظیفے تو کرتے رہتے ہیں، رزق میں اضافہ ہو جائے، یہ معاملہ ہو جائے، وہ معاملہ ہو جائے. کبھی دیدار مصطفیٰ کے لیے بھی کوئی وظیفہ کیا ہے کہ آج رات سوں تو سرکار کا دیدار ہو جائے، حضور کے جلوے نصیب ہو جائے. ہماری کیسی محبت ہے، کیسی تڑپ. محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک، میں حضور کے ساتھ ایک دعوت میں تھا، سالن لایا گیا، اس کے اندر کدو شریف کے ٹکڑے تھے، حضور چن چن کر تناول فرما رہے تھے. حضرت انس نے پوچھا نہیں حضور کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت انس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے جب سے دیکھا ہے کہ حضور کدو شریف کے ٹکڑے چن چن کر تناول فرما رہے ہیں، اس دن سے مجھے کدو شریف سے محبت ہو گئی. اور بخاری شریف حدیث سے حضرت انس ہی سے راوی، حضرت انس سے مروی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور حل کروا رہے ہیں، حج وغیرہ کے موقع پر حضور حل کروا رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں. اور راوی حضرت انس کیا کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق، میں نے دیکھا کہ سر مونڈنے والا آپ کا حلق کر رہا. اور صحابہ کا انداز یہ ہے وَعَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، اور حضور کے صحابہ حضور کا طواف کر رہے ہیں. کیوں طواف کر رہے ہیں؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ حضور کے بال مبارک زمین پر نہ گرے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرے. اور جس کے ہاتھ میں آتے ہیں وہ سنبھال کر رکھ لیتا ہے کہ حضور کے بال. اتنی بالوں سے محبت ہے، اتنی محبت ہے. تو نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی. محبت کا تقاضا ذکر کرنا بھی ہے جیسا ہم کر رہے ہیں، اور محبت کا تقاضا فضائل بیان کرنا بھی ہے. محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب کے عیب نظر نہیں آتے. حبو کا شیء یعمی و یسم، کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی. محبوب کے عیب نظر نہیں آتے. لیکن جو شخص محبوب کا ذکر کرنے سے روکے وہ سچا محب نہیں. جو فضیلت کو کاٹے وہ سچا محبت کرنے والا نہیں. جو عیب نکالے وہ سچا محبت کرنے والا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ایسی محبت کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے. یعنی ذکر کی بات ہے تو نہیں میلاد نہ کرو، نہیں محفل نعت نہ کرو، نہیں حضور کا ذکر نہ کرو. اچھا فضیلت کی بات ہے تو نہیں علم نہیں تھا، فلاں جگہ بات پوچھی گی بتائی نہیں، فلاں جگہ یہ نہیں ہوا، فلاں جگہ وہ نہیں ہوا. ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یار ہے نقص تلاش کرتا رہے، نقص تلاش کرتا رہے. ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یار ہے. پھر کہے مردد امت رسول اللہ کی، پھر کہے کہ حضور کا امتی ہوں. نہیں نہیں، یہ امتی ہونے کا تقاضا نہیں، یہ امتی ہونے کا تقاضا نہیں. امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. محبت کا تقاضا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. مرے دل سے کرتا ہے، دل نہیں کر رہا لیکن لوگوں کو بھی دیکھیے کھانا. ہاں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اب مومن دیکھے صدیق اکبر کو دیکھے، مولا علی کو دیکھے کہ تمام فرائض میں بڑھ کر نماز ہے، تمام فرائض میں بڑھ کر نماز ہے، اور نماز میں سب سے افضل نماز عصر ہے. مولا علی نے صرف حضور کی نیند پر نماز عصر قربان کر دی. اور صدیق اکبر نماز سے بھی بڑھ کر اپنی جان بچانا. صدیق اکبر نے غار ثور میں حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی. حضور کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی. ہاں حضور مالک و مختار ہیں، انہیں نماز واپس کر دی سورج واپس پلٹا کر، اور صدیق اکبر کو لعاب دہن لگا کر جان واپس کر دی. وہ مالک و مختار. لیکن ہمیں پہلے خلیفہ راشد اور چوتھے خلیفہ راشد نے بتا دیا کہ تعظیم مصطفیٰ ہر چیز سے بڑھ کر، محبت مصطفیٰ ہر چیز سے بڑھ کر. اعلیٰ حضرت دونوں واقعات کو نظم کرتے ہیں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے
اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے اصل اصول بندگی استاجور کی. اصل حضور کی محبت. آخری بات عرض کر رہا ہوں, محبت کا تقاضا جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی پیروی کرتا ہے, انسان اس کی اتباع کرتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے, مسکرا پڑے اور ساتھیوں سے پوچھا کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب دینے لگے, ایک مرتبہ حضور نے وضو کے لیے پانی منگوایا تھا اور حضور مسکرائے تھے, میں اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. اور پھر حضور نے پوچھا کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر حضور نے جواب دیا کہ جو ہاتھ دھوتا ہے وضو کرتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یوں پوری حدیث بیان فرمائی. یہاں مسکرانا ضروری نہیں تھا, وجوبی حکم نہیں تھا, امر تعبدی نہیں تھا, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نے گوارا نہیں کیا. حضور مسکرائیں اور میں نہ مسکراؤں, حضور مسکرائیں میں نہ مسکراؤں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت مسکراتے رہتے. ان کی زوجہ ام دردہ کہتی ہیں کہ ہر وقت کیا مسکراتے رہتے, ہر وقت مسکراتے رہتے, ہر وقت مسکراتے رہتے, جب دیکھا مسکراتے رہتے. ان کی زوجہ کہہ رہے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور یاد آئے, فرمانے لگے کہ میں اس لیے مسکراتا ہوں, میری جب بھی حضور سے بات ہوئی, جب بھی میں نے حضور سے ملاقات کی, جب بھی میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا, حضور نے ہمیشہ مجھ سے تیری طرح مسکرا کر دیکھا. حضور کو ہمیشہ میں نے مسکراتے دیکھا, میں تو صدائے مصطفیٰ کو ادا کرتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے کے چکر لگوا رہے تھے, اٹھنے ٹیلے کے چکر لگوا رہے. پوچھا کیوں لگوا رہے؟ کہہ رہے اور مجھے کچھ پتا نہیں, میں نے حضور کو دیکھا, حضور سواری پر سوار ہو کر اس ٹیلے کے چکر لگا رہے تھے, میں تو فقط اس صدائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. ایک شاخ اونچی تھی, جھک کر گزرے, جھک کے گزرنے کی حاجت نہیں تھی, اونچی شاخ تھی. پوچھا کیوں گزرے, جھک کر کیوں گزرے؟ فرمانے لگے میں نے حضور کو دیکھا تھا, شاخ نیچی تھی, حضور جھک کر گزرے تھے. آج اگرچہ شاخ اونچی ہے, جھکنے کی حاجت نہیں ہے, لیکن میں نے حضور کو جھکتے دیکھا تھا, اس لیے میں ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. یہ صحابہ کا انداز تھا. کاش ہمارا بھی انداز ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کے نمازی تھے, بلکہ حضور تو اشراق بھی پڑھتے تھے, چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے, تہجد بھی ادا فرماتے تھے, صلاۃ الاوابین بھی ادا فرماتے تھے. ہم حضور کی امتی ہو کر 5 فرض نماز نہ پڑھے 5 وقت. رمضان کا مہینہ آ رہا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے تو رکھتے ہی تھے, فرض روزے تھے. حضور شعبان کے اتنے روزے رکھتے تھے کہ رمضان سے ملا دیتے. رجب کے روزے رکھتے تھے, روزوں سے محبت فرماتے تھے. اور ہم رمضان کے فرض روزے ادا نہ کریں, رمضان کے روزے ادا نہ کریں, رمضان کے روزے نہ رکھیں. ہمارے آقا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اتنی محبت کرتے تھے, جو مال آتا تھا رب کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. اور ہم 2.5% زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں. کیا کاروبار کروڑوں کا ہے, 5 کروڑ کا ہے, 10 کروڑ کا ہے, 10-20 لاکھ روپے نکال کے حج نہیں کر سکتے. حج فرض ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کو استطاعت ہو حج نہ کرے, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. اور ہم مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کریں, یہ فرض ادا نہ کریں, حج نہ ادا کریں. اللہ کرے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو, ان کی ہر ادا کو اپنانے والے بن جائیں, ان کی ہر ادا کو اپنانے والے, ہر سنت کو اپنانے والے بن جائیں, ان کے تمام احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.